بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ۔ ہم اس سبق میں 3 باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے حروف مدہ کی تعداد، حروف مدہ کی پہچان اور حروف مدہ کے پڑھنے کی مقدار۔ حروف مدہ کل 3 ہیں: الف، واو، یا۔ حروف مدہ کی پہچان انتہائی آسان ہے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی الف سے پہلے زبر ہو، جیسے با، الف زبر با، اب با میں الف خالی ہے اور الف سے پہلے زبر ہے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے با واو پیش بو، اب یہاں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ اور یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے با یا زیر بی۔ اب یہاں 2 باتیں مزید نکل آئی ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واو ساکن کسے کہتے ہیں یا یا ساکن کسے کہتے ہیں؟ تو واو ساکن یا یا ساکن اس کو کہتے ہیں جس واو کے اوپر جزم ہو۔ پورے قرآن مجید میں جس حرف کے اوپر بھی با سے لے کے یا تک جتنے بھی 28 حروف ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے۔ تو یہاں واو ساکن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ اب حروف مدہ پر مد کرنے کی مقدار، اس کی 2 قسمیں ہیں: مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کی تعریف انتہائی آسان ہے اور مد اصلی کی پہچان بھی انتہائی آسان ہے کہ پورے قرآن مجید میں حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہو اور نہ سکون ہو۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب تک ہم حروف کو زبانی یاد نہیں کریں گے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب تک حروف کو اچھی طرح زبانی یاد نہیں کریں گے تو یہ قوانین اور یہ قواعد ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہیں اور ہم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اب مد اصلی کی پہچان بہترین قسم کے آسان طریقہ یہ ہے کہ حروف مدہ، اگر ہمیں حروف مدہ زبانی یاد ہو تو ہم اس کے بعد قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں بھی حروف مدہ ہے اس پر غور کریں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے نہیں،
سکون ہے؟ نہیں۔ اگر حمزہ بھی نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے تو یہ مد اصلی ہے، اور یہی مد اصلی کی تعریف ہے۔ اب مد اصلی کی مثال جیسے اوتینا، اب اوتینا میں او واو ساکن آ رہا ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے یعنی واو مدہ، تی یا ساکن آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یعنی یا مدہ، نا الف خالی آ رہا ہے اور الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ۔ ان تینوں کے درمیان نہ حمزہ آ رہا ہے اور نہ سکون آ رہا ہے تو یہاں ہم مد اصلی کی مقدار پڑھیں گے۔ اب ایک بات اس میں بھی یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے بھی حرکات کی تختی میں پڑھا تھا، اور حروف مدہ میں جب ہم الف مدہ کی تعریف کرتے ہیں کہ خالی الف، خالی الف سے مراد یہ ہے کہ وہ الف بالکل خالی ہو، اگر الف کے اوپر حرکات یا سکون میں سے کوئی ایک بھی چیز آ جائے تو الف نہیں رہے گا بلکہ الف حمزہ بن جائے گا۔ اس لیے جب ہم حروف مدہ میں الف مدہ کی تعریف کرتے ہیں اور الف مدہ کو پہچانتے ہیں تو اس کا آسان سا تعریف اور آسان سی پہچان یہ ہے کہ ہم اس تعریف میں کہیں کہ خالی الف سے پہلے، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اچھا الف خالی ہو اور خالی الف سے پہلے زبر آئے۔ اگر ہم کہیں کہ الف کے اوپر زبر ہو تو الف نہیں بنے گا بلکہ الف حمزہ بن جائے گا۔ مد اصلی کی تعریف کے بعد اب ہم پڑھیں گے، اب مد اصلی کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ایک الف کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار جتنی دیر میں کھلی ہوئی انگلی کو بند کیا جائے یا بند انگلی کو کھولا جائے، یعنی جتنی دیر میں بند انگلی کھلتی ہے یا کھلی ہوئی انگلی بند ہوتی ہے اتنی ہی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اور مد کی دوسری قسم مد فرعی ایسے مد کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد کسی سبب کے بنا پر واقع ہو۔ اب مد فرعی کے کتنے اسباب ہیں؟ مد فرعی کے دو اسباب ہیں، نمبر ایک حمزہ، نمبر دو سکون۔ اب سکون خواہ وہ سکون اصلی ہو یا وہ سکون عارضی ہو، یعنی اگر سکون ہے اور سکون اصلی ہے تو تب میں مد فرعی کے سبب میں سے ہے، یا سکون عارضی ہے تو تب بھی وہ مد فرعی کے سبب میں سے ہے۔ یہاں ہم مد فرعی کے اقسام بیان کرنے سے پہلے سکون اصلی اور عارضی کی پہچان کریں گے۔ سکون اصلی ایسے سکون کو کہتے ہیں جو ہر حال میں باقی رہے، یعنی وہ سکون جو وقف کی حالت میں ہو یا وصل کی حالت میں ہو اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے، اسے سکون اصلی کہتے ہیں۔ اب سکون اصلی کی مثال ہم پڑھیں گے جیسے الآن۔ اب الآن میں لام کے اوپر جو جزم ہے، یہاں جو سکون آ رہا ہے، اب یہ سکون اصلی ہے، یہ نہ وقف کی حالت میں
چینج ہو رہا ہے اور نہ وصل کی حالت میں، یعنی دونوں حالتوں میں آنا میں لام کا سکون برقرار ہے، تو اس لیے اس کو ہم سکون اصلی کہتے ہیں۔ سکون عارضی ایسے سکون کو کہتے ہیں جو صرف وقف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، جیسے نستعین۔ اب یہاں نستعین پر جب ہم رکیں گے، ٹھہریں گے، تو وقف کی وجہ سے یہاں نستعین پر نون کا سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکون عارضی ایسے سکون کو کہتے ہیں جو صرف وقف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، اور یہ جو نون کا سکون ہے یہ وقف میں رہے گا، حالت وصل میں یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ نون پر ضمہ کی حرکت آ جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس سبق کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔